الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 61 نمبر آیت سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کر دے جو زمین اگاتی ہے، خربوزوں میں سے، ککڑیوں میں سے، تھوم اور لہسن اور پیاز وغیرہ میں سے۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کہا کہ کیا تم بڑھیا چیز دے کر چھوٹی چیز لینا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اہبطوا مصر، اب کسی شہر میں چلے جاؤ پھر، اور کیونکہ وہیں تمہارے لیے جو کچھ تم مانگ رہے ہو مل سکتا ہے۔ تو چنانچہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، نبیوں کا قتل کر رہے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہے تھے، اور وہ تھے ہی حد سے تجاوز کرنے والے۔ کلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، دوبارہ مختصر طور پر دہرا دیتا ہوں کہ یہود کا خیال تھا کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، ہم جو مرضی کر لیں جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کب تمہارے ساتھ ایسا کیا کہ صرف اس وجہ سے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو تمہارے ساتھ کب نرمی کی ہے؟ جب بھی تم نے اچھا کام کیا میں نے بھی تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، جب تم نے غلط کام کیا میں نے تمہیں سزا دی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں پہنچا دیا ہے بات کو کہ تمہارے جرائم کے لحاظ سے میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ معاملہ کیا ہے، تو میرا غضب تمہارے اوپر آیا اس لیے کہ تم نافرمانی کر رہے تھے، انبیاء کو قتل کر رہے تھے۔ اب اس کے لیے جو واقعہ سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ من و سلوہ کے حوالے سے بات ہے، تو تم نے کہا کہ ہمیں وہ سبزیاں اللہ تعالیٰ فراہم کر دے۔ ظاہر ہے کہ من و سلوہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے، ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے وہ قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے اس پر گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو روزانہ ایک ہی سالن، خواہ وہ گوشت کا سالن کیوں نہ ہو یا کوئی آپ کی پسندیدہ ڈش ہی کیوں نہ ہو، اگر روزانہ وہی دینے لگ جائیں ہم تو آپ اکتا جائیں گے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ یہ فطری سی ایک بات تھی، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی کہ ایک کھانے پر ان کا جی بھر گیا تھا اس سے۔ لیکن جو پسندیدہ بات نہیں تھی وہ یہاں سے بحث آئی، وہ موسیٰ کے جواب سے ہم سمجھیں گے چل کر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر پا رہے، تو آپ ہمارے لیے سبزیاں فراہم کیجئے تاکہ ہم وہی پرانے طریقے کی ہنڈیاں بنائیں اور کھانا کھائیں مختلف قسم کی، اور سلاد کی چیزیں جو ہوتی ہیں، خربوزے اور ککڑیاں اور کھیرے اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی کھائیں، اور لہسن اور پیاز سے اپنے کھانوں میں ذائقہ بہتر کریں۔ اب جو موسیٰ نے جواب دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جرم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم وہ چیز جو اچھی ہے اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ اب یہ کون سی گھٹیا چیز ہے، کون سی بڑھیا چیز ہے؟ ایک سادہ نظر سے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ جیسے من و سلوہ کو چھوڑ کر پیاز اور لہسن کی بات ہو رہی ہے، کہ کہاں من و سلوہ اور کہاں لہسن اور پیاز، بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی غذا ہے، وہ بھی غذا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بند ہو جائے، ایسا تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ سبزیاں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اس صحرا میں مصر سے نکال کر لائے ہیں حضرت موسیٰ، مقصد کیا ہے
اول تو یہ دیکھیے کہ سادہ اگر آدمی نہ بھی کوئی بامقصد بڑے ذہن کا نہ بھی ہو، تب بھی اتنی بات تو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ غلامی سے نکل آئے ہم، فرعون کے ظلم سے نکل آئے، اور اب وہ شکوے کر رہا ہے کہ بھئی مجھے ایک کھانے کے اوپر تسلی نہیں ہو رہی۔ تو ایک تو یہ پہلو تھا، لیکن بڑے مقاصد کے اعتبار سے ہو کیا رہا تھا کہ ایک ایسی امت برپا کرنے کا پروگرام تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو پوری دنیا میں اس وقت خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے چنی گئی تھی، اور وہ بجائے اس کے کہ خدا کا پیغام پہنچانے والے بنے، وہ لہسن اور پیاز پر لڑنے لگ گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو غصہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم وہ چیز چھوڑنا چاہتے ہو جو بڑھیا ہے اور گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ تو آزادی اور جس مقصد کے لیے ان کو نکالا گیا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں اچھی طرح سے تیار کیا ہے، پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اس قوم کو نکالو اور اللہ کا پیغام دینے کے لیے ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کو قائم کیا جائے۔ تو اس جب بھی کوئی آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے چنا جاتا ہے اور پھر چننے والا اللہ ہو، حضرت موسیٰ جیسی ہستی ہو، تو اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کھانے پر لڑے، یہ اس کو زیب نہیں دیتی۔ میں نے جیسا پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ تحریکوں میں اکثر جو میں نے دیکھی ہیں ان کا جو زوال کی وجہ ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ میرے ساتھ آپ نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کو یہ دے دیا، مجھے نہیں دیا تھا، میں آپ کے پاس آیا تو آپ ہنس کر نہیں ملے تھے، اس کو آپ ایسے پروٹوکول دے رہے تھے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر تحریکوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہر بڑی تحریک میں جتنی میں نے بھی دیکھی ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ ساتھیوں کے اس طرح کے مطالبات کی نظر ہو جاتی ہے، پھر محبت ختم ہو جاتی ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، یگانگت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی خطرہ حضرت موسیٰ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس چیز کو جو بڑھیا ہے اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ تو اہبطوا مصرا، تو اب کسی شہر میں جا پڑو۔ مصر کا لفظ بہت خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ مصر کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، جس معنی میں ہم اردو میں شہر کا لفظ بولتے ہیں گاؤں کے مقابلے میں، بستی اور قصبے کے مقابلے میں، اسی طرح سے مصر کا معنی وہی ہیں جو ہمارے ہاں شہر کے ہیں، جیسے لاہور شہر ہے یا گجرانوالا شہر ہے۔ تو شہر میں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بڑا علاقہ ہے جو آباد ہو گیا ہے، اس میں بازار ہیں، اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس میں ہر ضرورت کی چیز میسر ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ صحرا میں تھے، اور صحرا سے نکلنے کے لیے وہ مدینہ کا لفظ بول سکتے تھے۔ عربی میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں، قریہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹھے صحرا میں ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے کسی بستی میں جانا ہے، تو بستی میں بھی سبزیاں مل سکتی ہیں۔ تو انہیں مصر کا لفظ بولا ہے تاکہ جس مصر سے نکل کر آئے ہیں اس کی طرف ذہن چلا جائے کہ اب تم کسی مصر جیسے شہر ہی میں اترو۔ مطلب یہ ہے کہ غلامی ہی حاصل کرنی ہے نا پھر، یعنی بڑے مقصد کے لیے تم تیار نہیں ہو اور منو سلوا پہ اب تمہارا گزارا نہیں ہے، تم اب دوبارہ کسی شہر میں چلے جاؤ، پھر وہی غلامی، پھر وہی سب کچھ، وہاں خربوزے اور لہسن اور پیاز تو مل جائے گا، لیکن جو اس مقصد کے لیے تمہیں چنا جا رہا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم اب کسی شہر میں جا اترو۔ اہبطوا جو ہے وہ قدیم زمانے میں کسی جگہ جانے، کسی جگہ اترنے، پڑاؤ ڈالنے، سب معنی میں آتا ہے۔ یہ صرف اونچی جگہ سے نیچی جگہ اترنے کے لیے نہیں آتا۔ جیسے منزل ہے تو منزل کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ آدمی نازل ہوا ہو، تو لیکن منزل کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی اہبطوا میں یہ معنی ہوتے ہیں کسی جگہ جا کر پڑاؤ ڈال لو، رہنے لگو، چلے جاؤ، تو وطن بنا لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اب کسی مصر میں جا کر رہو، تو صحیح ترجمہ اگر بات کو ادا کرنا ہو تو اب تم کسی مصر ہی میں جا کر رہو، یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہیں جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ وہیں تمہیں ملے گا، یعنی سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی وجہ سے تو سزا نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کہا جی منو سلوا پہ گزارا نہیں ہو رہا، آپ ذرا کوئی یہ سبزیاں بھی اگا دیں۔ تو آگے جو سزا بیان کی جا رہی ہے وہ گیا ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ان کے اوپر میں نے ذلت تھوپ دی، مسکنت تھوپ دی، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔
آگے اس کی وجہ بتائیے کہ اتنی سخت سزائیں میں نے کیوں دی ہیں. تو اس بات کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ تمہاری تاریخ بتا رہی ہے کہ تم تقوی پر نہیں رہے، اور تمہاری تاریخ بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ سختی بھی کی ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ نرمی کی ہے. تو اب پہلا یہ بات بتائی کہ تمہارے اوپر میں نے ذلت تھوپ. ذلت سے ہم واقف ہیں. ذلت کا مطلب کمزوری بھی ہے، اور ذلیل ہونا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ تم باقی بڑی قوموں کے مقابلے میں، اقوام کے مقابلے میں تم کمزور پڑ گئے. مسکنت بہت بڑی. اس وقت مجھے لگتا ہے اس آیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے. ہمارے اوپر بھی مسکنت کا لگتا ہے کہ عذاب جاری ہے اس وقت. مسکنت کا مطلب ہوتا ہے کہ بے کسی طاری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مسکین اس آدمی کو تو بے کس ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا. اسی سے مسکنت نکلا ہوا ہے کہ ان کے اوپر بے بسی طاری کر دی، بے کسی طاری کر دی. اس کو ذرا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بس ہی نہیں چل رہا مسئلے کو حل کرنے کا. حملہ ہو رہا ہے تب بھی کچھ نہیں کہہ پا جا رہا. معیشت تباہ ہو رہی ہے تب بھی کچھ نہیں حل نکل رہا. تو یہ بے کسی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. اسی طرح جو بھی پلاننگ کی جائے گی غلطی ہوگی کیونکہ پوری سمجھداری سے نہیں کی جا رہی. تو جو بھی پلاننگ ہوگی وہ بھی بے بسی میں چلی جائے گی. جو بھی کام ہوگا وہ غلطی، پاؤں جو بھی اٹھایا جائے گا غلطی پڑے گا. یہ مسکنت ہے. تو بے کسی اپنے انتہا درجے کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر دے دیتے ہیں. تو ذلت تھوپ دی یعنی باقی قوموں کے مقابلے میں کمزور کر دیا. مسکنت تھوپ دی، کچھ کر ہی نہیں پا رہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اللہ کا غضب کا مطلب ہے کہ جو تم اس وقت کہہ رہے ہو کہ بھئی اللہ ہم سے راضی ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، تم غضب لے کر لوٹے ہو. اور اگر آپ کو سورہ الفاتحہ کی آخری آیت کی بات جو میں نے کی تھی وہ یاد ہو کہ مغضوب علیہم، اس کی طرف اشارہ کر دیا جہاں پر کہ تم میرے مغضوب علیہم ہو، جن کے اوپر میں نے اپنا غضب نازل کیا ہے. اب آگے جرائم کی فہرست ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سزا دی گئی. فرمایا کہ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ بلا وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. بغیر الحق، کوئی حق نہیں پہنچتا. حق یعنی جرم ہو کسی کا تب تو ٹھیک ہے. تو انبیاء کو قتل کرتے تھے ناجائز، بلا وجہ، کوئی سبب نہیں تھا. تو نبیوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو قتل کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ واقعتاً قتل کر دیا، جیسے کہ حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے مار ڈالا. اور ایک قتل کرنا ناکام ہو گئے لیکن کوشش کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، زہر بھی دیا، پتھر بھی مارے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی جو کوشش کرتا ہے وہ بھی قاتل ہوتا ہے. کامیابی ناکامی اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. مثلا میں نے قتل کرنے کی گولی چلا دی تو اب بیچ میں کوئی چیز آ گئی تو آدمی بچ گیا، تو میں نے تو قتل کر دیا اس کو. اگر وہ نشانہ خطا نہ ہوتا یا بیچ میں کوئی چیز نہ آتی تو وہ آدمی مر جاتا. تو یقتلون کے دونوں معنی ہیں کہ تم نے صرف یہ نہیں کہ قتل کیے بلکہ قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے. بہت سارے نبیوں کے بارے میں تم نے ایسا کیا ہوگا. اور فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سزا میں نے غصے کا اظہار جو کیا، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو تھوپی، وہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے اور حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. تو اب یہ جرائم کو نوٹ کر لیجئے. یہ کیونکہ ابھی تک جو مضمون تھا اس کا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ پیک پہ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، کلائمیکس پہ کلام پہنچ گیا ہے کہ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، اللہ نے ہم سے فضیلت دے رکھی ہے تو اب یہ فضیلت کبھی چھینے گی نہیں. اس کو بتا دیا کہ نہیں، جرائم کی وجہ سے چھین لی جائے گی. وہ جرائم اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. آیتوں کا انکار سب سے پہلے نمبر پہ یہ بتایا، کیونکہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو رہا تھا، قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا تھا، اس لیے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اس کے بعد جرم بتایا کہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے اور قتل بھی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے اس کو بھی دوسرے نمبر پہ اس کو بیان کر دیا.
اور جو یہ دونوں کام کون کرے گا؟ اسم و ما کانوا یعتدون والے لوگ کریں گے، جو نافرمان ہوتے ہیں اور حدود سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ عمومی جرائم دو بیان کر دیے اور پہلے دو مثالیں دے دیں اس کی، یوں سمجھ لیجئے کہ معصیت اور اعتداء یعنی بما عصوا اور وکانوا یعتدون، یہ دو بنیادی جرم ہیں، نافرمانی اور حدود سے تجاوز۔ ان کی دو مثالیں اوپر دے دیں، ان کی دو مثالیں اوپر دے دیں۔ آیتوں کا انکار معصیت سے تعلق رکھتا ہے اور انبیاء کا قتل یعتدون سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے جرائم کتنے تھے، اس وجہ سے تمہیں سزائیں ملتی رہی ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ تم بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے، موسیٰ اور ہارون کی اولاد ہونے کی وجہ سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے تمہارے اوپر پورا غضب ظاہر کیا جب بھی تم نے غلط حرکت کی۔ اب چونکہ بات کلائمیکس تک پہنچ گئی ہے تو اصولی بات بھی یہاں مناسب تھا کہ بیان کر دی جائے۔ وہ اب اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بیان کی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ خواہ مسلمان ہوں یعنی اس وقت کے صحابہ، ہم لوگ امت مسلمہ والے، والذین ہادوا یا یہودی ہوں، والنصارى یا نصارہ ہوں۔ نصارہ اور مسیحیوں میں تھوڑا فرق ہے۔ نصارہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے معلومات کے مطابق وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے صحیح فالورز ہیں، اور جو مسیحی ہیں وہ دراصل سینٹ پال کے فالورز ہیں کہ شریعت بھی منسوخ ہو گئی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال نصارہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، غالباً یہ ممکن ہے کہ عرب دونوں کو ہی نصارہ کہتے ہوں، لیکن بہرحال نصارہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ناصرہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے نصارہ کہلاتے ہیں۔ والصابئین، صابئین بھی عربوں کے علاقوں میں ایک گروہ عراق وغیرہ اور اس کے سرحدوں پر عرب کے علاقے میں رہتا ہوگا، ان کو بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں اللہ کے نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی اور صابئین بھی۔ یہ مشرک نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ پارسی تھے، ستارہ پرست تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تینوں کے تینوں ماننے والے تھے انبیاء کے۔ اب یہ بات چونکہ دور جدید میں معلومات بہت آسانی سے مل رہی ہیں، تو عراق اور شام وغیرہ کے علاقوں میں صابئین کے نام سے جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ کے ماننے والے بتاتے ہیں، اور وہ ہماری طرح ہی موحد ہیں، ہماری طرح انبیاء کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے وہ ستارہ پرست نہیں ہیں۔ البتہ مولانا فرائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو صابئین صبح سے بولا گیا، جو صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، تو غالباً یہ اس کے طلوع ہونے سے پہلے یا آس پاس کوئی عبادت کرتے ہوں، جیسے ہم بھی سورج کے لحاظ سے عبادت کرتے ہیں کہ سورج چڑھنے سے پہلے، سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے، تو وہ ستاروں کے لحاظ سے کوئی وقت کا تعین کرتے ہوں گے، تو اس وجہ سے پھر یہ ان کا نام صابئین پڑ گیا کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ ماہر تھے ستاروں کے، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا فراہی کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں جس طرح سے ذکر ہوا ہے، یہ تینوں موحدین ہیں، یعنی توحید پرست ہیں اور انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں جو ایمان والے ہیں، یعنی صحابہ اس وقت کے اور مسلمان، اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو صابئین ہیں، تو میرا اصول یہ نہیں ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے میں تمہیں کامیابی دے دوں گا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم یہودی ہو گئے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم نصرانی ہو گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، صابئین ہو گئے تو کامیاب ہو۔ یہ اصول نہیں ہے میرا۔ اصول یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے میرے پاس اجر ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو خواہ وہ یہودیوں میں سے ہو، خواہ مسلمانوں میں سے ہو، خواہ نصارہ میں سے ہو، خواہ صابئین میں سے ہو، اگر یہ شرط پوری نہیں کرتا تو میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ یہ اس آیت کی
کلائمیکس پہ پہنچا کے اصول بیان کر دیا کہ میرا اصول یہ نہیں تھا کہ یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، یا اولاد ابراہیم میں سے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اصول نہیں تھا میرا، نہ یہ تھا کہ صابئی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، کچھ ہو جاؤ۔ میرا اصول یہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت پر، اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر میرے پاس محفوظ ہے، وہ ضرور اجر پائے گا۔ اب اس بات کو پوری طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بات ہے کیا، کیونکہ اس میں دو چیزوں کا، ایمان کا ذکر ہے اور عمل صالح کا ذکر ہے۔ 5 جو عقیدے خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں سورہ آل عمران میں جا کر، ان کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، یہ 3 چیزیں بیان نہیں کی گئی یہاں پر، صرف ایمان باللہ اور یوم آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتے کہ من آمن باللہ والرسل وکتبہ وملائکتہ، تو کئی قومیں عذاب کے لیے لازم ہو جاتا ان کے لیے۔ مثلا حضرت آدم کے اولاد کتنے نبیوں کو مانتی تھی؟ 1۔ تو تمام رسولوں کو ماننا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو لے لیجئے، یہودیوں کے لیے 2 نبیوں کو ماننا ممکن ہی نہیں تھا۔ جب وہ یہودی ہوئے تو اس وقت تو صرف حضرت موسیٰ تک معاملہ تھا یا بعد کے کچھ، تو اس لیے اگر یہاں پر یہ جملہ بول دیا تھا کہ جو سارے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ آیت حقائق کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر 2 ایمان ذکر کر دیے گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ایمانیات ہے۔ جو اللہ کو مانے گا فرشتوں کو بھی مانے گا، جو اللہ کو مانے گا اس کے رسولوں کو بھی مانے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو مانتا ہو اور ایک آدمی آ کر کہے، ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ کے اندر یہ تینوں چیزیں لازمی شامل ہیں۔ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، میں نے نہیں مانی، تو اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فرشتے بنائے ہیں اور وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں میں نے نہیں ماننا، تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ تو ایمان باللہ میں ساری بات شامل ہے، لیکن رسولوں کی فہرست چونکہ نہیں دی جا سکتی، تو نہ اس طرح سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس موقع پر، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ جو حضرت آدم کی اولاد پر بھی لاگو ہونا ہے، میرے آپ کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے، اور یہودیوں پر بھی ہونا ہے، اور نصرانیوں پر بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے وہاں یہ اصول بتانا پیش نظر تھا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ساری بات کو کور کر لیں وہ کیا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا۔ ان دونوں کا ذکر لازمی کرنا پیش نظر ہے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام بھی اگر نبوت ملنے سے پہلے انہی 2 چیزوں کو مانتے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام جب ان کا استعفاء ہوا ہے نبوت کے لیے، تو اس سے پہلے تو ایک عام آدمی تھے، وہ کیا مان رہے تھے؟ وہ صرف 2 چیزیں ماننے پہ مجبور تھے، اللہ اور آخرت۔ تو اس لیے یہ پورے اصول کو بیان کرتی ہے اور بنیادی مطالبات کو بھی بیان کرتی ہے۔ بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، وہ افریقہ کے کسی دور کے جنگل میں رہتا تھا، کسی نبی کی اطلاع نہیں پہنچی اس کو، لیکن اس نے کائنات پہ غور کرنے کے بعد اپنی فطرت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اللہ ہے اور میرا امتحان ہونا ہے، یہ اجر پائے گا اللہ کے ہاں، کیونکہ اس نے، اور اس کے مطابق پھر نیک عمل کرنے لگ گیا۔ اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا ہے نبیوں کے بغیر، کہ اس نے خدا کو مان لیا ہے اور آخرت کو مان لیا ہے، تو اس نے کائنات کی حقیقت جان لی ہے، اور ہے کیا اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے، تو اس نے اصل میں پوری بات سمجھ لی۔ تو یہ بنیادی ترین فہم ہے دین کا، بنیادی جہاں دین کھڑا ہے وہ یہ 2 نقطوں پر کھڑا ہے، اس کے لحاظ سے اس نے عمل صالح کرنا شروع کر دی۔ اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ یوم آخر کا ذکر نہ کرتے، صرف آمنہ باللہ کا ذکر کرتے، تو پھر عمل صالح کی نیت پیدا نہیں ہونی تھی۔ میں نے اللہ کو مانا اور آخرت کو مانا، اس لیے نیک عمل کیا، تو اب نیک عمل کی وہ بدل گئی، نیت بدل گئی، اس کا مقصد بدل گیا۔ میں اور آپ بعض اوقات نیک عمل کرتے ہیں دنیا کے لیے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہو، ضائع ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے سورہ احقاف میں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت والے دن کہ تمہارے نیک اعمال کا صلہ تمہیں دے دیا گیا تھا دنیا میں، تم نے فائدہ اٹھا لیا تھا، اب معاملہ ختم، کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے کیے تھے کافروں نے۔
تو کافر آدمی دنیا کے نیک وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، کہیں رفائی فلاحی کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں اب دیکھیے نا کہ کتنے ہی غیر مسلم ہیں، ملحد ہیں بلکہ کہنا چاہیے، وہ دنیا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سوشل پیمانے پر کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہسپتال بن رہے ہوتے ہیں، کچھ بن رہا ہوتا ہے، غریب ملکوں کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کیا ادارے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو پولیو کے انجیکشن آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا اجر ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن آخرت کو مانتے ہی اب میرا کام نیکی والا آخرت کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آخرت کا ذکر ضروری تھا۔ تو ایمان باللہ مختصر چیز ہے، لیکن اس میں سارے ہی ایمان شامل ہیں، اللہ کے حوالے سے پھر ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ مثلا میں قرآن کو کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب، دنیا میں یہاں کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، اس معنی میں جس معنی میں ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو میں نے اس لیے مانا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو ایمان باللہ میں یہ چیز شامل ہو گئی۔ لیکن مختصر ترین پہلے انسانوں میں چلے جائیں تو بنیادی مطالبہ کیا ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، تو اس بات کو بھی سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور آج ہمارے لحاظ سے بھی سمیٹ لیا۔ آخرت پر ایمان رکھتا ہو یعنی اس کی ساری زندگی پھر آخرت کے لیے ہو جائے، وہ نیکی کرے آخرت کے لیے کہ میں نے وہاں جواب دینا جا کر، اور عمل صالح کرے۔ عمل صالح کی ہم سارے واقف ہیں، لیکن دین اسلام کے اعتبار سے پھر دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ عمل صالح ہیں جو ہماری فطرت اور اخلاق سے پھوٹتے ہیں، سچ بولنا ہے، عدل کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، سودا پورا تولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، یہ ہماری فطرت سے پھوٹتے ہیں۔ اور کچھ عمل صالح ہوتے ہیں جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ اب میں اگر نماز اپنے طریقے پر پڑھنے لگوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ پڑھوں تو وہ قبول نہیں ہوگی، یا میں 5 نمازیں پڑھوں ہی نہ، اللہ کو کون سی ضرورت ہے 5 نمازوں کی، اب میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو عمل صالح پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک وہ جو میری فطرت میرے اخلاق سے پھوٹتا ہے اور اس کو میں اپنی زندگی میں عمل میں لے آتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے مجھے جو بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل صالح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، اب پھر ہم عمل صالح میں ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، وہ بھی عمل صالح کی ایک تقسیم ہے، لیکن وہ دوسرے زاویے سے، میں جس زاویے سے کر رہا ہوں تاکہ وہ، میں چونکہ اس آیت کو میں ایک ایسی آیت مانتا ہوں جو حضرت آدم کے نبوت ملنے سے پہلے والے معاملے کو بھی کور کرتی ہے اور مجھ تک آتی ہے، اس میں جو عمل صالح ہے وہ محض فطرت کے اوپر رہنا ہے، اس میں ہو سکتا ہے شریعت نہ ملی ہو ابھی، جیسے حضرت آدم کو کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس وقت اتنی ہی شریعت تھی، لیکن کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بول سکتے تھے؟ نہیں، وہ فطرت کے مطابق، اخلاق کے مطابق رہیں گے۔ تو فطرت کے مطابق کام کرنا، اخلاق کے مطابق کام کرنا اور شریعت کے مطابق، یہ گناہ کا الٹ ہے۔ گناہ کا مطلب ہوتا ہے فطرت کے خلاف کام کرنا، اخلاق کے خلاف کام کرنا اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے خلاف کام کرنا۔ تو یہ عمل صالح ہوگا۔ عمل صالح کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ صالح کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کا نیک عمل ترجمہ کر دی جاتا ہے، نہیں، صالح کا مطلب ہے آخرت کے لحاظ سے فٹ ہونے والا عمل۔ صالح کا مطلب ہے فٹ، جو بالکل مناسب ہو، جو کسی چیز کے ساتھ بالکل موافقت رکھتا ہو۔ تو آخرت کے لحاظ سے دنیا بنائی گئی ہے، تو آخرت کے لحاظ سے جو فٹ آتا ہو، اور فطرت کے لحاظ سے جو فٹ آتا ہو۔ مجھے اللہ نے نیکی کی فطرت دی ہے، مجھے نہیں مطلب انسانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنا ذکر نہیں ہے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی فطرت دی ہے، تو میری نیکی کی فطرت میں فٹ آنے والا کام، خدا کی اسکیم جو بنائی ہے اس نے آزمائش کی، اس میں فٹ آنے والا کام، یہ ہے صالح۔ صالح کا مطلب صرف نیک نہیں ہوتا بلکہ بالکل مناسب حال، موضوع، فٹ آنے والا، اس میں سوٹیبل، فائدہ مند، یہ عمل صالح کا مطلب ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی ان کو اجر ملے گا ان کے رب سے۔ تو یہ 3 شرطیں جو پوری کر دے گا، اگر مسلمان ہے یہ 3 شرطیں پوری نہیں کرتا، اجر سے محروم رہے گا۔ یہودی ہے یہ 3 شرطیں پوری نہیں کرتا، اجر سے محروم رہے گا۔ نصرانی ہے
شرطیں پوری نہیں کرتا محروم رہے گا، صابئی ہے یہ شرطیں پوری نہیں کرتا محروم رہے گا۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ بتا کے رہے ہیں کہ میرا اصول یہ تھا، تم نے چھوڑ دیا، تم نے سمجھا کہ یہودی ہونا کافی ہے۔ آگے چل کر زیر بحث بھی آئے گا، یہ کہتے ہیں کون ہودن او نصارا، بھائی کیا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو تب ہم تمہیں ہدایت پہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ تم ایمان والے بنو، اصول یہ ہے کہ تم عمل صالح والے بنو۔ اگر یہ نہیں بنتے ہو تو تمہارا کوئی میرے پاس حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ تو یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ تم نے کام کیا کرنا ہے۔ اب جو قرآن اترا ہے تو تم سے مطالبہ میرا کیا ہے؟ میرے اوپر پورا ایمان لاؤ اور میرے اوپر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ میری کتابوں کو مانو، میرے رسولوں کو مانو، میرے احکام کو مانو۔ نہیں مانو گے تو یکفرون بآیات اللہ کا جرم کرو گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ اور آخرت کو ماننا ہے تو نیک عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ کام اگر نہیں کرو گے تو میرے نزدیک یہودی ہونے، مسلمان ہونے، نصرانی ہونے، صابئی ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو پیغام جہاں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کہ تم لوگوں کو کرنا کیا ہے، میرے پاس اچھا بننے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور بشارت بہت بڑی دے دی کہ تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو لوگ ایسا کر کے آئیں گے ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس آیت کو اکثر ہمارے ہاں جو اہل تصوف ہیں انہوں نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جس طرح فلہم اجرہم عند ربہم ہے، آخرت سے متعلق، اگلا جملہ بھی آخرت سے متعلق ہے، یہ دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر حق سچ بولنے والے سچے لوگوں کو ڈر بھی ہوتے ہیں، حزن بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک نیک آدمی کو تو یہ بھی حزن ہوتا ہے کہ کل کی نماز رہ گئی، کاش میں کل سچ بول لیتا۔ نیک آدمی کو تو یہ بھی حزن ہوتا ہے۔ تو نیک آدمی خوف سے، حزن سے محفوظ ہو، یہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں وہ غمزدہ بھی ہو سکتے ہیں، خوف زدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم رسول کے لیے آیا ہے کہ جب وہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی ہیں تو ڈر گئے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہ ڈرو، بس عصا ڈال دو۔ تو اب وہ کوئی حضرت موسیٰ سے ہی بڑا ہوتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ چھوٹے رسولوں میں سے نہیں ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے۔ تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے، جادوگروں کی لاٹھیاں دیکھ کر جو سانپوں کی طرح لگ رہی تھی، ڈر گئے۔ تو ڈرنے کا یہاں رسولوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نیک لوگ دنیا میں نہیں ڈریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آخرت میں خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں حزن نہیں ہوگا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خوف اور حزن دو جامع باتیں ہیں، اور یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو انسان نہیں کہہ سکتا۔ یعنی آپ پوری زندگی میں پیش آنے والی ساری چیزوں کا خلاصہ کر دیں ایسے جملے میں کہ سارے ہی غم زائل ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کو احاطہ کر لیتی ہیں۔ کہ آپ نے اگر کہنا ہو کہ بہت خوش ہوگا تو یہ دو چیزیں ختم کر دیں تو آپ مکمل معنی میں خوش ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کو بڑھاپے کا خوف ختم ہو گیا، چور کا خوف ختم ہو گیا، پیسہ خرچ ہونے کا خوف ختم ہو گیا، یہ خوف ہے نا سارے، جان جانے کا خوف ختم ہو گیا، تو آپ کو کتنی خوشیاں مل جائیں گی۔ یہ خوف دنیا میں ختم نہیں ہوتے، جان سب کی جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مال خرچ ہوتا رہتا ہے، آنا تو الگ بات ہے، آ گیا تب بھی خرچ ہو جانا اس نے۔ بخیل سے بخیل آدمی کچھ نہ کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو خوف ختم نہیں ہوتے۔ اب کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں کہ کاش میں وہ کاروباری معاملہ کر لیتا، کاش اس وقت گھر خرید لیتا، کاش بیٹی کی شادی کر چکا ہوتا، تو باقی کچھ بھی نہیں۔ ان دو لفظوں نے ایسا گھیرا ہے پوری آپ کی پریشانیوں کو اور خوشیوں کو کہ یہ بس اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ایسا خلاصہ انسان نہیں کر سکتا، بے بسی۔ تو یہ ان آیتوں میں سے جو بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی بالکل دو ٹوک کر دیتی ہے ان چیزوں میں سے۔ تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف نہ کوئی حزن، یعنی نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی غم، اور نہ کوئی مستقبل میں آنے والے کسی مسئلے کا اندیشہ۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہماری اس دنیا میں نکل جائیں تو جنت بن جائے گی۔ نعمتیں ملنا ایک الگ چیز ہے،
وہ ان نعمتیں ہوں گی تو خوف ہوگا نا. مثلا اگر زندگی نہیں ہے تو خوف کس بات کا؟ تو خوف کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے نعمتیں شامل ہیں اس کے اندر، ایسا نہیں کہ وہ نکل جاتی ہیں. اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی کہ دیکھو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا وعدہ پورا کرو، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، تم نے اس کو ماننا ہے اور حق بات کو مانو، نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر تقوی بیدار ہو، اور یہ خیال چھوڑ دو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اس وجہ سے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو. نہیں، میرا اصول یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے، آخرت کے لیے ایمان لاؤ گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تب معاف کروں گا. تو اس لیے تم اس رسول کو بھی مان لو، اس رسول کو بھی مان لو. تو اب دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ہے وہ اس طرح سے دی جا رہی ہے، کس کو؟ بگڑی ہوئی قوم کو، ایک کو. اب یہاں تک جو باتیں تھیں، واقعات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تورات ملنے سے پہلے. تورات لینے گئے ہیں، لے کر آ گئے ہیں، لیکن ابھی اس کے حوالے سے یہود سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ بچڑا معبود بنا لیا انہوں نے، سب کچھ ہو گیا. تورات حضرت موسیٰ کو مل گئی، ابھی قوم کے حوالے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. پیچھے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اس واقعے سے پہلے، آگے کچھ واقعات اس کے بعد والے. لیکن اگلے جو واقعات ہیں وہ ان کے بیان کرنے کا مقصد تھوڑا مختلف ہے. وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے. یہ آیت 74 میں جا کر اور 75 میں جا کر اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے تورات ملنے کے بعد جو کام کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے. اب جو 2-3 واقعات آئیں گے وہ یہ بتانے کے لیے آئیں گے کہ یہود نے جب یہ حرکتیں کیں تورات ملنے کے بعد تو ان کے دل میں بگاڑ پیدا ہوا. تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے اس بگاڑ کے بعد؟ نہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے اگلے واقعات آ رہے ہیں. یعنی پہلے یہ بتایا کہ تم ایمان لانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، میرے غضب سے بچنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ایمان لانا پڑے گا تب بچو گے. اب آگے بتایا کہ تم یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کے لیے 2-3 واقعات سنائے جا رہے ہیں. اس میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پوری قوت سے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میرے غضب سے بچ سکو. اسی بات کو دوسرے انداز میں جو پچھلی آیت میں بتایا گیا اسی کو دوسرے انداز میں بتا دیا، لیکن تورات دینے کے حوالے کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، وہ جو الواح دی گئی تھی حضرت موسیٰ کی طرف سے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا ساری زندگی. یاد رکھنے کا مطلب ہمارے ہاں بس وہ لوگ ذکر کرنے کا مفہوم لے لیتے ہیں. یاد رکھنے کا مطلب عمل کرنا ہے تو عمل کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے تو اپنانا ہے، یہ یاد رکھنے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم بچ سکو. اب یہ واقعہ ہے جیسے میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ پیچھے جو 40 دنوں کا معاملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا 30 دن کے لیے، تو وہ 10 دن پہلے چلے گئے. اس میں ہوا کیا تھا وہ میں واضح کر چکا ہوں، دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد تم طور تک پہنچو گے مثلا فلاں تاریخ کو. فرض کر لیجئے کہ اب یہ اگست چل رہا ہے تو آپ ستمبر کی 30 تاریخ کو پہنچیں گے. تو ستمبر کی 30 تاریخ کو قوم سمیت آپ جب طور کے پاس پہنچیں تو پھر آپ پہاڑ پر آ جائیے گا طور کے اوپر. حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو کہا کہ تم آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور وہ تیز چلتے چلتے 10 دن پہلے پہنچ گئے. شاید کہیں رکے ہی نہیں، بس سفر میں رہے. 10 دن پہلے پہنچ گئے طور پر. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ پہلے آ گئے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں میری قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ بھی طور کے پاس پہنچ جائے گی. اب وہ طور کے پاس جب پہنچ گئے، بچڑا بچڑا بنا لیا سب کچھ. حضرت موسیٰ اب 40 دن کے لیے اوپر ہیں پہاڑ کے اوپر، وہ نیچے ہی نہیں آئے. قوم کو ان کے غائب ہونے کا بھی شک، بھئی 30 دن کے لیے گئے تھے، اب تو 40 دن ہو گئے ہیں، 10 دن اوپر ہو گئے. تو اب وہ ان کے یہاں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر جب واپس آئے ہیں اسی طور کے نیچے پھر ان کے آگے چل کر معلوم ہوگا کہ 70 لوگوں کو چنا گیا
یا یہ پوری قوم تھی، جو کچھ بھی تھا، اس قوم نے طور کے پاس جانا ہی جانا تھا. اب یہ پہنچ چکے ہیں، وہ واقعہ بھی ہو چکا ہے بچھڑے کو معبود بنانے کا. اب طور کے نیچے کھڑے ہو کر خدا کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، میثاق کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں. اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اپنا ہاتھ ظاہر کرنے کے، طور پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح، جیسے چھتری اوپر آ جاتی ہے، اس طرح طور پہاڑ ان کے اوپر آ گیا تھا. اس کے سائے میں انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ میثاق کیا، اللہ کے ساتھ گویا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ میثاق کیا. اس میثاق میں جو کچھ کہا گیا اس میں سے 2 کا ذکر آگے آئے گیا. اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ تم تورات جو تمہیں دی جا رہی ہے، جو احکام 10 دیے جا رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، ان کو پوری طرح سے اپناؤ گے، اور جو کچھ اس میثاق کے اندر لکھا ہوا ہے، اس تورات کے اندر، وہ پورے کا پورا اپناؤ گے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو گے تاکہ تم میرے غضب سے بچ سکو. تو اب اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا آخرت پر اور اللہ پر اور نیک عمل کرے گا، تو وہی میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب طور کے نیچے تمہارا عہد ہوا تھا. اب فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن تم پھر گئے اس کے بعد. اب یہ جرم ڈبل ہو گیا ہے. پہلے تھا تورات ملنے سے پہلے غلامی میں سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ایک نرمی کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تورات ملنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد، حضرت موسیٰ جیسے رسول کے ساتھ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور طور کے سائے میں ہو رہا ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ بھئی مینار پاکستان کو اٹھا کر لے آئیں ماڈل ٹاؤن میں، اور کہیں گے اور ماڈل ٹاؤن کے تحت میں تمہارے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، تو آپ تصور کیجئے کہ کیا سنجیدگی ہوگی، کیا ہیبت ہوگی، کس درجے کا میثاق ہوا ہوگا کہ طور پہاڑ اٹھا کے آپ کے اوپر کر دیا گیا. لیکن آپ، بعض لوگوں نے تو لکھا کہ معلق تھا ان کے اوپر، یعنی زمین سے اکھڑ کر اوپر، جس کو سائبان کی طرح لوگ کہہ رہے ہیں. تو اگر میں تو صرف اتنے کو بھی قائل ہوں کہ اگر وہ صرف جھک ہی جائے اور پھر معاہدے کے بعد واپس اپنی جگہ چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اگر وہ معلق تھا اوپر چھتری کی طرح تو تب بھی بہت سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن اس سنجیدہ معاملے کے باوجود کیا ہوا؟ پھر ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنے بڑے، بعد ذلک میں بڑا زور ہے، اتنے بڑے میثاق کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے، یعنی جرم اتنا بڑا ہے کہ صاف کر دیے جاتے. اب یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے یہ قوم، اور اس نشان کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر غضب آنا بھی اللہ کی نشانی ہے، ان کے اوپر رحمت آنا بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ بغیر پڑھے لکھے، یونیورسٹیوں میں جائے بغیر، اگر اپنے اندر اپنے دین کو قائم کر لیں تو ترقی ملے گی، زمین و آسمان کے خزانے کھلیں گے. یہ معاہدہ ان کے ساتھ بھی ہے اور بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے کہ بالکل جاہل ان پڑھ ہوں لیکن اللہ کے دین کو اپنا لیں تو ساری یونیورسٹیاں دنیا کی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، جب سعودیوں نے ٹوٹا پھوٹا ہی شریعت کو اپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے. یعنی وہ زمانہ دیکھا ہے سعودی عرب نے کہ امریکہ ان سے قرض لیتا تھا، لیکن جب پھر آہستہ آہستہ یہ کمزور پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 60-70 سال پہلے کی بات. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. تو یہود کے ساتھ، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یہ 2 گھرانے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر رکھا. ان کو اللہ تعالیٰ مٹانا نہیں چاہتے، یہ قیامت تک رہیں گے. یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان، بنی اسرائیل بھی، نصرانی بھی اور یہودی بھی، یہ رہیں گے دنیا میں تاکہ اللہ کا وہ جو نشان ہے وہ قائم رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مٹاتے نہیں. تو اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ، یہ قانون نہ طے پا گیا ہوتا کہ تمہیں باقی رکھنا ہے تو تمہیں مٹا دیا جاتا، تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہ وہ داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سنائی ہے. وقت ہو چکا ہے تو مختصر طور پر دوبارہ دہرا دوں
کہ اب جو واقعات سنائے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شریعت ملنے کے بعد جب تم نے خرابیاں کی تو پھر تمہارے دلوں میں ٹیڑھ آ گیا ہے، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس آیت سے پہلے 62 نمبر آیت سے پہلے یہ بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ میرا عمل تقوی کی بنیاد پر تمہارے ساتھ حسن سلوک ہے، جب تم نے خرابی کی میں نے سزا دی ہے، اور اس کو پھر یہاں ختم کر دیا تھا۔ اب اگلا نیا مضمون شروع ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔